صرف اس مسجد کو آباد کرنا ہے. یہ مسجد کی کیز چابیاں میرے پاس ہیں, یہ میں امام صاحب کے حوالے کرتی ہوں. یہ پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے, اللہ کا شکر ہے. پھر اس کو بنایا, اس کو ڈیزائن کیا, اس کی جو کیلیگرافی ہے اس پہ خصوصی توجہ دی. اور اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد رکھنے والوں کو اپنا محبوب بنا گندا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, جی ایم ٹی وی سے میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق مشتاق. ناظرین, مساجد کی سب سے اہمیت اور عظمت کی بات یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے. بالکل اسی طرح میں آج بھی چولستان کی ایک سب سے خوبصورت مسجد میں موجود ہوں, جس کا آج باقاعدہ افتتاح کر کے نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے. تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ اس خوبصورت اللہ تعالیٰ کے گھر کو کس نے بنایا ہے اور اپنا گھر جنت میں بنایا ہے. تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترمہ سمیرہ اقبال صاحبہ, جن کی خصوصی کاوشوں اور ان کی این جی او بنت شریفہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر انتظام اس خوبصورت گھر کو بنایا گیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم, سب سے پہلے آپ کو مبارکباد کہ آپ نے اتنا عظیم اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا ہے, اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس پرفتن دور میں دیکھیں لوگ جو ہیں کوٹھیاں, بنگلے, محلات بنوا رہے ہیں, لیکن آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر بنوا رہی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے خاص کرم کی وجہ سے ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ خاص کرم اللہ تعالیٰ کا آپ پر کب سے اور کیسے ہوا؟ اشفاق بھائی, سب سے پہلے تو میں اپنے ڈونرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں اس مسجد کے لیے. میڈم خوشنود صاحبہ, محترمہ عاصمہ رشید اور محترم محمد اشفاق رشید صاحب کا یو کے سے, کہ جنہوں نے میرے ساتھ مل کر اس کو پایہ تکمیل پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. میڈم خوشنود مستحق ہیں کہ ان کے لیے جتنے بھی الفاظ ہم اچھے سے اچھے استعمال کریں وہ بھی ان کے لیے کم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہماری آواز پر, ان 3 لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کام جو ہے کیا اور پایہ تکمیل تک پہنچایا. تھینک یو میڈم. اچھا, یہ جو اب آپ کا دوسرا کویسچن جو ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میں 5th کلاس میں تھی جب پہلی بار بابری مسجد کو شہید کیا گیا. تب ہمارے والد صاحب نے نا کوئی انگلش نیوز پیپر اور اردو نیوز پیپر ہمارے گھر میں لگوایا ہوا تھا. تو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی پکچر تھی, ایک بچہ جس نے پنڈتوں والا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ ایک سر پہ اینٹ اٹھا کے بابری مسجد کی جگہ جو مندر تعمیر کرنا تھا اس کے لیے لے کے جا رہا تھا. نیچے لکھا ہوا تھا کہ چھوٹا اور معصوم بچہ تعصب کی آڑ میں. اچھا, میں نے اس کو دیکھا تو مجھے سوچ پیدا ہوئی, میں بھی اس وقت ظاہر ہے 5th کلاس کا اسٹوڈنٹ کوئی اتنا خاص تو نہیں ہوتا. تو میں نے اس کو دیکھا پکچر کو, تو میں نے سوچا کہ یہ اپنے دین کے لیے کام کر رہا ہے, اپنا جو ان کا مذہب ہے, تو ہم اپنے مذہب کے لیے کیوں کام نہیں کرتے؟ یہ ثواب کے لیے کر رہا ہے, تو میں کیوں نہیں ثواب اس طرح کا کما سکتی؟ اچھا, یہ سوچ کے نا تو میں نے, میری پھپھو تھیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, والدہ صاحبہ تھیں اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے, ان سے پوچھا, میں نے کہا میں نے اینٹ لگانی ہے مسجد میں. تو والدہ صاحبہ کہتی ہیں اچھا کوئی مسجد بنے گی تو لگا لینا.
ہنس کے انہوں نے میری بات ٹال دی. وہ ذہن میں وہ بات جو تھی پختہ ہوتی گئی. اور پھر ایسے ہوتا تھا کہ کالج جانا، اسکول جانا، پاس کچھ پیسے ہوتے تھے تو ہم لوگ چیریٹی کر لیا کرتے تھے، دوستوں کو دے دینا، کسی کو کاپی لے دی، کسی کو پینسل لے دی، تو اس طرح کے جو کام. اور وہیں سے سمجھیں کہ اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ پاک نے وہ دل کی خواہش پوری کی اور مساجد بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. ڈیزرٹ چولستان میں سمجھیں کہ مسجد نمرہ چولستان کے ماتھے کا جھومر ہے. آپ نے لوگوں کے کمنٹ سنے ہوں گے، وہ کہہ رہے تھے یہ چولستان کی فیصل مسجد ہے. چولستان کی فیصل مسجد، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنا خوبصورت نام اس کو دیا گیا، اور جس نام کی نسبت سے یہ بنی اللہ پاک نے اس کو کامیاب بھی کیا. ماشاءاللہ. اس مسجد کی تعمیر جب آپ نے شروع کی، پہلا وزٹ کیا، کیسے خیال آیا کہ اس علاقے میں مسجد بنانی چاہیے؟ کیا وجوہات تھیں کہ یہاں اس علاقے میں اس پروجیکٹ کو چنا گیا؟ اچھا، ایسے ہوا کہ اس سے پہلے میں نے قریبی ایک علاقے میں ڈیزرٹ کا ہی وہ ایریا جھونکا، وہاں پہ وہ اسکاٹ لینڈ کی ایک فیملی ہے، ان کے توسط سے وہاں پہ میں نے مسجد تعمیر کی، محترمہ نگینہ اور محترم سخاوت صاحب کی ہیلپ سے. تو جب وہ ختم ہوا پروجیکٹ تو میں بڑی اداس تھی کہ مسجد کا کام ختم ہو گیا، اب نیا کام پتہ نہیں کیسے کیا کروں گی، آگے اللہ پاک نے کیا چنا ہوا میرے لیے. تو میں نے نا ایسی وہاں پہ جو قاری صاحب تھے ان سے بات کی کہ قاری صاحب ایک اور مسجد بنانے کا ارادہ ہے، اگر کوئی پوچھ لے تو آپ مجھے کوئی ایسی جگہ دکھا سکتے ہیں جہاں پہ مستحق لوگ ہوں. تو وہ مجھے یہاں پہ لے کے آئے، وہ میرا پہلا وزٹ تھا یہاں کا. مجھے یہ ایریا پسند آیا. اب ایکچولی ایسا ہے کہ میں نے یہاں پہ لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ جس ایریا میں ذمہ دار طبقہ ہو، کھاتے پیتے لوگ ہوں، فائنانشلی اسٹرانگ، وہاں پہ آپ لوگوں نے مجھے ہیلپ کا نہیں کہنا، کیونکہ وہاں پہ وہ لوگ کام کر سکتے ہیں. مجھے آپ نے ایسی جگہ دکھانی ہے جہاں پہ مزدور طبقہ ہے، جہاں پہ مستحق اور غریب لوگ ہیں جن کی ہیلپ کی جا سکتی ہے اور جو اس زمرے میں آتے ہیں. اور جب میں نے یہاں کا وزٹ کیا، یہاں پہ مطلب میں نے سارے ان کے اعداد و شمار اکٹھے کیے تو پتہ چلا کہ یہ تو انتہائی مستحق لوگ ہیں، اور یہاں پہ 20 سال سے مسجد کی بنیاد رکھی ہوئی ہے مگر یہ لوگ مسجد تعمیر نہیں کر پا رہے. ان کو یہاں سے کوئی 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور ایک مسجد میں نماز کے لیے جانا پڑتا ہے. 5 وزٹ کیے، 4 سے 5 ماہ لگے. پہلے جو سیکنڈ وزٹ تھا، اندر سے آ کے میں نے ان جگہوں کی صفائی کی، بچوں کے ساتھ مل کے اپنے ہاتھوں سے. چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھیں. قاری صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ نماز پڑھائیں، تو انہوں نے پھر گھر سے کوئی کھیسیاں منگوائیں. ہم سب لوگوں نے وضو کیا اور تقریباً 22 سے 25 لوگ اس پہلی جماعت میں شامل ہوئے. اور میں قاری صاحب سے وعدہ لے کے گئی کہ قاری صاحب اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نماز پڑھانی ہے. مسجد کی چھت نہیں تھی، مسجد اندر سے ایک بنجر اور ویران سا ٹکڑا نظر آ رہا تھا، لیکن قاری صاحب کی ہمت ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ وہاں سے اس دن سے مسجد کی نماز کی بنیاد رکھ دی. اور اس کے بعد سے الحمدللہ اب تک تو یہ پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے. اللہ کا شکر ہے. پھر اس کو بنایا، اس کو ڈیزائن کیا، اس کی جو کیلی گرافی ہے اس پہ خصوصی توجہ دی، اور یہ ٹائلز سے لے کے ہر چیز، مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے اس کو ڈیزائن کرنا، اس کو دیکھنا. ایون کہ رمضان کے دنوں میں بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میرے دن میں 2 چکر روزے کے ساتھ لگ جاتے تھے. میں فوڈ ڈسٹریبیوشن کے بعد یہاں پہ آ جایا کرتی تھی، اور اللہ کا شکر ہے یہ پایہ تکمیل کو پہنچا. انشاءاللہ اور بھی آگے ارادہ ہے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد بھی ماشاءاللہ مزید ہیں آگے پروجیکٹ. ماشاءاللہ یہ مسجد واقعی چولستان کی سب سے بڑی مسجد ہے. ہم نے بھی دیکھا اور عوام بھی بالکل اس کو ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ واقعی بہت بڑی خوبصورت مسجد ہے. اور سب سے اہم بات وہ، کیونکہ ہم نے بھی اس کے بارے میں آپ کی اپڈیٹس دیکھتے رہے کہ بار بار کہ مسجد کا کام ہو رہا ہے، اور بحیثیت خاتون آپ کے لیے تمام لوگوں سے، مطلب جنہوں نے بھی مطلب مزدور طبقہ یا جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا، ایک اینٹ سے لے کر پورا میٹیریل، مطلب سب کام آپ نے اپنی نگرانی میں کرایا. تو اس دوران کیا مشکلات پیش آئیں؟
مشکلات ڈیزرٹ میں جو کام کرنے کی ہے نا، وہ میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، سمپل سی بات ہے۔ اب ایک یہاں پہ لیبر بہت مہنگی ہے، دوسرا جو لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں جو لیبر، وہ آپ کو بلیک میل پورا کرتی ہے۔ بلیک میل سے مراد کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے گھر سے باہر رہنا ہے، یہاں پہ ویران علاقہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہمیں اس کے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ مزدوری دی جائے، تو وہ دینا پڑتا ہے۔ کچھ دن کام کر کے پھر وہ آپ کو دھمکیاں لگانی شروع کر دیتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں چھوڑ کے۔ نیا بندہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ سب سے زیادہ جو مشکل ہے نا وہ لیبر کی ہے، اس کے لیے میں بے حد پریشان رہی، اور انہی دنوں آپ یقین کریں کہ میرا بی پی شوٹ اپ ہو جاتا تھا اور 180 تک چلا جاتا تھا جب ایسا کوئی پرابلم ہوتا تھا میرے ساتھ، اور میں دعا کرتی تھی کہ یا باری تعالیٰ یہ جلد از جلد کمپلیٹ ہو، یہاں پہ کوئی کام چھوڑ کے چلا نہ جائے۔ لیکن ان کو بڑے ایک طریقے سے لے کے، آپ کسی کے کام میں کوئی نقص نکالتے ہیں نا تو وہ بس ہم جا رہے ہیں، وہ اپنا کام نہیں صحیح کرتے، بس یہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا بے حد مشکل ہے۔ سمجھیں کہ آپ اپنا دماغ لڑاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ علاقہ ترقی کے معاملات میں بہت پیچھے ہے، غربت زیادہ ہے، اور جن کے پاس کچھ ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے لگا نہیں پا رہے اپنی ذات پہ۔ الحمدللہ آج یہ پروجیکٹ 3 سے 4 مہینے کے اندر آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یہاں پہ عید الفطر کی نماز پڑھائی جائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی ہوئی، تراویحیں بھی ہوئیں، اور یہ پروجیکٹ کمپلیٹ بھی ہوا۔ آپ لوگوں سے اب بات کرنے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ کہ جس دن سے میں یہاں پہ آ رہی ہوں میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کے سیاست کی باتیں کرتے ہوئے۔ خدا کے لیے اللہ پاک نے آپ کو اپنا گھر عطا کیا ہے، تو یہ سیاست جو ہے وہ کم از کم مسجد کے اندر آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ یہاں پہ کوئی بریلوی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتا۔ آپ لوگ وحدانیت پہ یقین رکھیں، ایک اللہ، ایک رسول اور ایک کتاب ہے ہماری قرآن پاک، جو اس میں لکھا گیا ہے بس وہی سچ ہے۔ آپ لوگوں نے یہاں پہ کوئی دوسرے مسلک سے اگر آتا ہے، میں تو کسی کو نہیں سمجھتی کہ یہاں پہ جی ہماری مسجد میں شیعہ آ گیا ہم نے نماز نہیں پڑھنے دینی۔ آپ اللہ کے گھر جا کے دیکھیں، وہاں پہ شیعہ بھی نماز پڑھتا ہے، اہل حدیث بھی پڑھتا ہے، وہابی بھی پڑھتا ہے، جس کو آپ یہ کہتے ہیں اپنا بریلوی اور پتہ نہیں کتنے نام رکھے ہوئے ہیں، وہ سب لوگ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور کوئی وہاں پہ ٹوکتا نہیں ہے۔ کوئی 11 دفعہ مطلب ہاتھ اٹھائے، کوئی رفع یدین کرے، جس طریقے سے بھی وہ سجدہ کریں، وہاں پہ کوئی ٹوکنے والا اور روکنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ لڑائی جھگڑا دنگا فساد قومیت نہیں ہونی چاہیے کہ جب یہ قومیت کی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں تو وہ مساجد بند کر دی جاتی ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ اس کو تالا نہ لگنے دیں، آپ اس کو کھولیں، اس کو آباد کریں، یہاں پہ اللہ کی حمد و ثنا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کریں۔ اس جنگل کو، اس بنجر جگہ کو آباد کرنے کا جو رب تعالیٰ نے جو مقصد آپ کو دیا ہے، آپ اس مقصد پہ عمل کریں اور سب لوگ مل جل کر رہیں۔ لہٰذا میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے اب اس مسجد کو آباد کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت، میں کل کمنٹ سن رہی تھی، یہ ہمارے ایک محترم بیٹھے ہیں یہاں پہ بھائی صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ سرائکی میں کہ اسی ککڑاں دی بانگ تے سویر نو اٹھتے سی، سانو پتہ نہیں سی لگتا کہ نماز دا ٹائم کی ہے۔ کبھی ککڑ جو ہے مرغا وہ پہلے بولتا تھا، ہم لوگ پہلے اٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے، کبھی وہ بعد میں بولتا تھا، ہم لوگ بعد میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب اللہ پاک نے یہاں پہ اذان ہوتی ہے، آپ کے لیے ٹائم مقرر کیے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی باجی یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم اسلام آباد کی کسی مسجد میں آ گئے ہیں، اپر پنجاب کی طرف نکل جائیں تو ایسی مساجد ہوتی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی انسیت، آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کے دل سے ایک نکلی ہوئی دعا ہے کہ اللہ پاک نے اتنا خوبصورت آپ کو گھر عطا کیا ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ یہاں پہ
प्यार, मोहब्बत, अमन ये फैलाना अब आपका काम है। मैं तो आज चली जाऊंगी, अल्लाह पाक ने इसके बाद बहुत सारी जगहों के लिए मुझे मुंतखब किया हुआ है, मेरी ड्यूटीज़ और भी हैं। तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, बिनते शरीफा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने घर को आबाद करने की हिम्मत और तौफीक दे और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो इसके साथ ही मुझे हमेशा एक रिक्वेस्ट है, दुआओं में याद रखिएगा और आपस में प्यार, मोहब्बत और अमन से रहिएगा। बहुत शुक्रिया। सब तो पहले मैं तो सारियों को मुबारक देसा कि ये तुहारे वास्ते बहुत वड्डा इनाम है अल्लाह ताला दा कि तुहारियां नस्लां जड़ा ना आवन वाली नस्लां संवरसन। और ये हज साहब जिवें दसेंदे पैन कि इन्ना शुरू तो दुआइयां कीतियां, जिंदी दुआइयां ने अल्लाह ताला ने कबूल कीतियां उन्हां दी दुआवां को, ते अल्लाह ताला ने मस्जिद को तुहारे वास्ते एक तोहफा दिता है और बाजी सुमेरा इकबाल साहिबा को एक वसीला बनाया तुहारे पूरे इलाके वास्ते कि वो जड़ा ना ई इलाके दे विच मस्जिद तामीर करे। हुण तुहाडी सारियां दी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला भी आदे कि जेड़ा मस्जिदां को आबाद रख दे अल्लाह ताला उन्हां दे घर को आबाद रख दे और अल्लाह ताला मस्जिदां को आबाद रखण वालियां को अपना महबूब बना गिंदे। तो तुसां हुण अपनी नस्लों को देखो, जेड़ा काम असा करेने है वही सारी औलाद करेंदी है। अगर तुसा 5 वक्त की नमाज पढ़सो तो तुहारे औलाद जड़ी है वो देख के ही नमाज पढ़सन, उन्होंने को आखण की भी जरूरत कहना पोसी। तो लिहाजा इको तुसा आबाद रखना है। शुक्रिया। अब तक आप कितनी मसाजिद तामीर कर चुकी हैं और नेक्स्ट आपके सर्वे में कितनी और मसाजिद जो तामीर की जाना ज़रूरी हैं जिन इलाकों में अशद ज़रूरत है? डेज़र्ट चोलिस्तान में ये मेरा 10वां प्रोजेक्ट है बड़ा। 2 मसाजिद मैंने मुकम्मल तौर पे तामीर की हैं और बाकी जो है उनकी मैंने रेनोवेशन करवाई, किसी की छत डलवा दी, किसी को सीमेंट करवा दिया, कहीं पानी की टंकियाँ बनवा दी, मतलब इस तरह के छोटे छोटे काम, कहीं पेंट करवा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मस्जिद निमरा, कॉलोनी चक 94 DB, नियर चंदन पीर चोलिस्तान, ये मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपने देख ही लिया है कि अल्लाह पाक ने इसको कितनी खूबसूरती से नवाजा है। अब तक मेरे पास 15 मुख्तलिफ ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पे मसाजिद नहीं है। जो पहली मस्जिद मैंने झोंका में तामीर की थी वो इस बेस पे तामीर की थी कि वहाँ पे मैंने एक बच्चे से कहा कि मुझे कलमा सुनाओ, तो मुझे कहता है कि कलमा क्या होता है। और यकीन करें, बीइंग अ मुस्लिम मुझे रोना आया वहाँ पे बैठ के कि इस मुल्क में बहुत बड़े सियासतदान भी मौजूद हैं, दौलत के हिसाब से भी बहुत लोग आ गए हैं, यहाँ से वोट लेके भी लोग जाते हैं, लेकिन इस इलाके के लोगों को अपने दीन से जो वाकफ़ियत एक होती है ना कि आपको पहला कलमा आता है, वाकिफ़ हो गए जी ये हमारा दीन है, ये इस्लाम है, हमने इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। आप तो अपने दीन से ही वाकिफ़ नहीं हैं। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ गाड़ियाँ, बंगले, अच्छा कपड़ा पहनना सीख लिया। लेकिन वो जो जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए हम आए, एक तो इंसानियत की खिदमत और दूसरा सजदा का नमाज के लिए, या हमें अपने बच्चों को वो चीज़ें जो सिखानी चाहिए वो उनमें बिल्कुल ही नहीं है। उनको पता ही नहीं इन चीज़ों का कि शहर के करीब हो के ये इतना दूर भी नहीं है चोलिस्तान। और अब की दुनिया में तो आपको पता है कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि आप कहीं भी बैठे हैं तो आप यूट्यूब से लेके फेसबुक पे हर चीज़ देख रहे हैं, तो लेकिन बच्चों को कलमा तक नहीं आता। तो इंशाल्लाह अब वो आगे जो 15 मेरे पास मुख्तलिफ़ जगह मौजूद हैं उनमें इंशाल्लाह शुरू करेंगे हम लोग जल्दी। अल्लाह ताला को कोई ना कोई बंदोबस्त कर देंगे उसका। जी नाजरीन, जैसा कि मोहतरमा ने बताया कि इनके पास अभी भी 15 ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर मसाजिद की अशद ज़रूरत है। यकीन जाने बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहां पर अगर लोग नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि वहां पर मसाजिद नहीं है तो वो नाम के मुसलमान हैं। तो आप सबसे मेरी गुजारिश यही है कि आप सबसे पहले तो आप अपने इर्द गिर्द देखें जहाँ भी आप रहते हैं कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर मसाजिद की ज़रूरत है, तो आप उनको अपनी ज़िंदगी में उनको तामीर करवाएं, या जो आपके वालिदैन
वफ़ात पा चुके हैं उनके इसाले सवाब के लिए बनवाएं, या अगर आप वो नहीं कर सकते तो मोहतरमा के पास पूरा सर्वे मौजूद है, उनके पास इलाके हैं, आप ख़ुद इनके साथ आके विज़िट करके या इनकी NGO के साथ मिलकर ताउन करके आप ये मसाजिद तामीर कर सकते हैं। कर मस्जिदें आबाद हो तेरी कब्र आबाद। जो अल्लाह ताला के घर को आबाद करते हैं अल्लाह ताला उनके घर को आबाद करता है, और अल्लाह ताला के घर को आबाद करने वालों को अल्लाह ताला महबूब बना लेता है। चोलिस्तान की सबसे खूबसूरत सबसे बड़ी मस्जिद को आपने देखा, तो आप भी इसी तरह के नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मोहब्बतें बाँटें, खुशियाँ बिखेरें और नेक काम करें। स्पेशल थैंक्स टू राव महमूद भाई, CEO गोल्डन टाइगर प्रोडक्शन, बेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज़र इन साउथ पंजाब, कि वो यहाँ पर ख़ुद अपनी कैमरामैन टीम के साथ आए और इस खूबसूरत प्रोग्राम को कवर किया। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।